اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، یعنی جب میں نے تم کو فرعونیوں سے خلاصی بخشی اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی، حالانکہ تمہیں بہت بڑا اور شدید دکھ دیتے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسا شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عظمت و شوکت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر فرعون نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کو مشقت والے اور رذیل کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر بیٹوں کے قتل کی گئی ہے، اور سورہ ابراہیم میں بیٹوں کے قتل کو عذاب پر عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رہنے دیتے تھے۔ مصر کے سب کافر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق امالیک سے ہو یا دوسروں سے، جیسا کہ روم و شام کے ہر کافر بادشاہ کو قیصر، فارس ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ، یمن کے ہر کافر بادشاہ کو طبع اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے بارے میں ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو قوم فرعون کے عذاب سے نجات بخشی تو یہ بھی تم پر ایک عظیم و شان نعمت تھی، یعنی بلعم سے مراد نعمت ہے۔ لفظ بلعم کا اصل معنی آزمائش کے ہیں۔ آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی آسودگی کے ساتھ، جیسے ارشاد باری تعالیٰ سورہ انبیاء میں، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ اعراف میں، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ابن جریر فرماتے ہیں تکلیف کی صورت میں جو آزمائش ہو اسے بلوتا و بلوا کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کے معنی یہ ہیں کہ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور فرعون بھی تمہارے تعاقب میں نکلا تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے سورہ شعراء میں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کے معنی ہے ہم نے تم کو ان سے خلاصی عطا کی، تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا
تاکہ اس سے تمہارے سینوں کو زیادہ تسکین حاصل ہو اور تمہارے دشمن کے لیے یہ صورتحال زیادہ توہین آمیز ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔